السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں نہال بائی نیم سجاد ایپیسوڈ نمبر 65۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ ناول بہت ہارٹ ٹچنگ، ایموشنل اور بہت ہی انٹرسٹنگ بھی ہے۔ آپ سب کو کیسا لگا مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا، مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ تو چلیے فی الحال ہم اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں وقت کو ضائع کیے بغیر۔ اسلام آباد، پاکستان۔ عدالتی کمرہ آج گہری سنجیدگی میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے ہر شخص فیصلے کا منتظر ہو۔ زرمینہ کے کیس کی آخر سماعت ہے اور کئی ماہ سے چلنے والی بحثیں آج انجام تک پہنچنے والی تھی۔ مہرنگ اپنی نشست پر بیٹھی تھی، اس کے ساتھ بالاج کی کرسی خالی تھی۔ مدیحہ اور علی بھی اپنی جگہ پر موجود تھے، جبکہ اس کا دل بوجھل تھا۔ سفید دوپٹہ کندھوں پر سلیقے سے رکھا ہوا تھا اور سیاہ کوٹ پر زرمینہ کی پاسپورٹ سائز تصویر پن اپ کی ہوئی تھی۔ بظاہر چہرے پر وکالتی سکون تھا، مگر آنکھوں اور انداز میں تھکن نمایاں تھی۔ اس کے پیچھے ہی مائدہ، زمرد اور پنار بیٹھی تھی اور انہوں نے بھی دوپٹوں پر بائیں جانب کو زرمینہ کی تصویر پن اپ کی ہوئی تھی، بلکہ عدلیہ میں چند لوگوں کو چھوڑ کر ہر کسی نے ہی زرمینہ گل خانزادہ کی تصویر خود سے جوڑی ہوئی تھی۔ یہ اس سے یکجہتی کا اعلان تھا۔ مائدہ کو مہرنگ کی فکر ہو رہی تھی، وہ ابھی بھی اس کے ساتھ رہ رہی تھی اور وہ آج بھی نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن فیضان سمرو خود چل کر آئے تھے کہ اس کیس کا فیصلہ ہو، اور مہرنگ نے انہیں بالاج کی معافی کے بارے میں بتایا۔ مائدہ خاموشی سے مہرنگ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر زمرد کا ہاتھ دبا کر اسے بھی دلاسا دے رہی تھی کہ وہ سب ساتھ ہے۔ زمرد کی آنکھوں میں گہرا سنجیدہ پن تھا، اس کی نظریں کمرے عدالت کے ہر کونے کا جائزہ لے رہی تھی۔ چند لمحوں بعد جج صاحب اپنی نشست پر آ کر بیٹھے تو کورٹ کا مقرر کارروائی شروع کرنے کا اعلان کرنے لگا۔ رسمی کارروائی کے بعد جج نے فائل کھولی اور افسوس سے سر ہلا کر رہ گئے۔ آج اس مقدمے کی فیصلہ کن سماعت ہے۔ عدالت کے سامنے ایک اہم دستاویز پیش کی جانی ہے جو مدعی کی جانب سے موصول ہوئی ہے۔ ریڈر بتا رہا تھا۔ مہرنگ کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا، اسے اندازہ تھا کہ یہ کیا ہے، اسی لیے اس کے اندر بے چینی جاگ اٹھی۔ جج صاحب کے سامنے ایک اینولپ رکھا گیا۔ جج صاحب نے اسے کھولا، جس کے اندر تحریری بیان کے ساتھ ایک USB بھی تھی۔ مہرنگ خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھی، ایک نگاہ ان دونوں پر ڈالی۔ چہرہ غمگین تھا، وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ تو آج آنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ یہ فیضان سمرو تھے جو اسے ہار نہ ماننے کا کہہ رہے تھے۔ مدعی بالاج، جو کہ اس وقت عدالت میں موجود نہیں ہے، اس نے اپنا بیان ویڈیو اور تحریری دونوں صورتوں میں پیش کیا ہے۔ اس نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا اور خاموشی سے واپس بیٹھ گئی۔ سب جانتے تھے وہ اس مقدمے سے جذباتی طور پر وابستہ ہے۔ عدالت پہلے تحریری بیان کو ریکارڈ کا حصہ بنائے گی، جج صاحب نے کہا اور پڑھنا شروع کیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں بالاج گل ولد زمان خانزادہ یہ بیان مکمل ہوش و حواس میں دے رہا ہوں کہ میں اپنی بہن زرمینہ گل کے قتل کے حوالے سے درج مقدمے میں نامزد تمام ملزمان کو معاف کرتا ہوں۔ یہ فیصلہ میں نے کسی دباؤ کے بغیر اپنی مرضی سے کیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کیس کی بنیاد پر مزید زندگیاں برباد ہوں۔ میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے اس فیصلے کو مدنظر رکھتے ہوئے بقیہ کارروائی کی جائے۔ الفاظ سادہ تھے، مگر ان کا اثر گہرا تھا، جیسے کسی نے بھاری دروازہ بند کر دیا ہو۔ مہرنگ کی آنکھوں میں نمی بھر آئی، اس نے فوراً پلکیں جھپک کر انہیں روکنا چاہا، لیکن نہیں روک سکی۔ مائدہ نے تڑپتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور زمرد نے اسے پانی کی بوتل کھول کر دی۔ میخائل، زعفران اور شاہد ہکا بکا سے وہ بیان سن رہے تھے۔ انہیں آج اپنی سزا کا یقین تھا۔ عدالت ویڈیو بیان بھی دیکھے گی، جج صاحب نے مہرنگ کو دیکھنے کے بعد کہا۔ اسکرین آن کی گئی اور چند منٹوں کی کوشش کے بعد بالاج کا چہرہ سامنے آیا، وہی سنجیدہ، تھکا ہوا، پختہ چہرہ۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ اگر یہ ویڈیو عدالت میں چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے میرا تحریری بیان بھی عدالت میں پہنچ چکا ہے۔ مہرنگ کے دل پر جیسے کوئی بوجھ آن گرا تھا۔ آئی ایم سوری سینئر، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں آپ کی محنت کی قدر کرتا ہوں جو آپ نے میری بہن کے لیے کی، اور اگر میں نہ بھی ہوتا تب بھی کرتی۔ میں وہاں موجود نہیں ہوں کیونکہ میں اس سب کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، یا شاید میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے اس دائرے سے باہر نکلنا ہے۔ اس نے ایک لمحے کو نظر جھکائی اور پھر وہ دوبارہ کیمرے کی طرف دیکھا۔ What a awful day. What the judgment comes and the
and the sinners here. The eternal doom. their eternal doom. मैंने एक साल पहले अपनी बहन को खोया था और इस नुकसान का कोई मदावा नहीं कर सकता। मैं उसके लिए बहुत खुदगर्ज हूँ, लेकिन यहाँ चंद दोस्तों की बदौलत मेरे अंदर कुछ अखलाकियात और मॉरल वैल्यूज़ पैदा हुई। मैं जानता हूँ अब नफ़रत को आगे बढ़ाने से कुछ वापस नहीं आएगा। उसकी आवाज़ में गहरी थकन थी। ये फैसला उसके लिए भी आसान न था। उसने मेज़ पर रखा कप उठाया और चंद घूंट भरे। हम बहुत आसान ज़िंदगी गुजारने वाले लोग थे। मग़रिब का वही रंग चढ़ा हुआ था कि हमें अपने अलावा किसी से गर्ज न थी। हम इस फॉर्मूले पर अमल करते थे कि वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर। हमारा कभी झगड़ा नहीं हुआ क्योंकि हम जल्दी माफ़ कर दिया करते थे। वो जानती थी मैं माफ़ कर सकता हूँ और मुझे माफ़ कर देना चाहिए। आखिरी सांसें लेते मेरी बहन ने कातिल के लिए माफ़ी मांगी थी, इसलिए मैंने माफ़ करने का फ़ैसला किया है। उन सब को जो इस केस में शामिल है, चाहे वो बराह रास्त ज़िम्मेदार हो या बिलवास्ता, ये फ़ैसला शायद सबको समझ न आए, लेकिन ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। मुख्तसर सी वीडियो ख़त्म हो गई। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई, जैसे हर शख्स अपने अंदाज में इस बयान को हज़म करने की कोशिश कर रहा हो। महरिंग गुमगो कैफियत का शिकार थी। उसके अंदर एक अजीब सी कशमकश थी। एक तरफ तक कानून की वो सीधी लकीर थी जो जुर्म सज़ा के दरमियान खींची जाती है, दूसरी तरफ ज़रमीना का कत्ल जो अब भी इंसाफ मांग रहा था, और तीसरी तरफ ये माफ़ी थी जो उन दोनों के दरमियान आकर सब कुछ धुंधला रही थी। इसे सीधी लकीर बनाने के लिए एक सिरे को छोड़ना होगा, और वो इसी चीज़ का फ़ैसला नहीं कर पा रही थी। एट दिस सैड डिक्रीज दे विल डिपार्ट फॉर आई into endless woe and gloom, endless woe and gloom. I'm paying now the penalty. मुद्दई वकील कुछ कहना चाहती है, उन्होंने पूछा। महरिंग आहिस्ता से खड़ी हुई, आंखों में नमी लिए उसने वहाँ मौजूद हाजरीन को देखा। जब वो पहले दिन यहाँ आई थी तो वो जानती थी कि वो सरखुरू होगी, लेकिन मौजूदा सूरत हाल उसे गिल्ट में मुब्तला कर रही थी। योर ऑनर, मुद्दई की जानिब से दी गई माफ़ी कानून में एक अहम हैसियत रखती है। मैं बतौर वकील इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकती। ये कानून इस माफ़ी को एक जायज़ बुनियाद के तौर पर तस्लीम करता है, क्योंकि हमारे कानूनी ढांचे में बाज़ जराइम में मुद्दई की रज़ा और उसका फ़ैसला बराह रास्त मुकदमे की नौइयत को मुतासिर करता है। उसने एक लम्हे को वक्फ किया। मगर बतौर इंसान मैं ये कहना चाहूँगी कि ये फ़ैसला आसान नहीं था, ना उसके लिए जिसने किया और ना उनके लिए जो इसे सुन रहे हैं, क्योंकि कत्ल चाहे किसी भी वजह से हो, सिर्फ एक कानूनी जुर्म नहीं बल्कि एक इंसानी अलमिया है। एक ऐसा ज़ख्म जो सिर्फ एक फ़र्द को नहीं बल्कि पूरे माशरे को मुतासिर करता है, और जब इस जैसे जुर्म के बाद माफ़ी सामने आती है तो वो एक अखलाकी सवाल बन जाता है। हमें ये समझना होगा कि माफ़ी इंसाफ के मुतारिफ नहीं होती, इंसाफ के मुतरादिफ नहीं होती। बाज़ औक़ात ये थकन का नतीजा होती है, बाज़ औक़ात ये इस खौफ का इजहार होती है जो मुतासिरा फ़रीक के दिल में बैठ चुका होता है, और बाज़ औक़ात ये एक ऐसी ख्वाहिश होती है कि इस अज़ियतनाक बाब को बंद कर दिया जाए, चाहे इसकी कीमत इंसाफ की अधूरी तकमील ही क्यों ना हो। उसने जज साहब को देखा। मैं अदालत से ये नहीं कह रही कि कानून को नज़रअंदाज किया जाए, बल्कि ये अर्ज़ कर रही हूँ कि इस माफ़ी को कानून के वसी तनाज़िर में देखा जाए, क्योंकि अगर हम हर कत्ल को महज एक काबिल माफ़ी जुर्म के तौर पर देखने लगे तो हम एक ऐसा माशरा तश्कील देंगे जहाँ इंसानी जान की हुर्मत कमज़ोर पड़ जाएगी, और जहाँ जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने वालों की हौसला शिकनी होगी। मुझे मज़ीद कुछ नहीं कहना। वो बैठ गई तो फैज़ान सुमरो को बोलने की इजाज़त दी गई। वो उठ खड़े हुए। उन्होंने नहायत संजीदा और पुरसुकून लहजे में कहना शुरू किया। इस मुकदमे ने बिलाशुबा हम सबको एक मुश्किल कानूनी दौराहे पर ला खड़ा किया है, जहाँ एक तरफ एक जान के ज़िया का नाकाबिल तलाफ़ी दुख मौजूद है, और दूसरी तरफ उन माफ़ी है जो ख़ुद मुद्दई की जानिब से वाज़ेह और गैर मुबहम अंदाज में अदालत के सामने पेश की गई है। मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मेरा मौक़िफ़ किसी तौर पर भी इस साहे की संगीनी को कम करना नहीं है, क्योंकि एक ज़िंदगी का ज़िया किसी भी सूरत मामूली नहीं हो सकता। मगर इसी के साथ साथ ये भी एक कानूनी हकीकत है कि हमारे फ़ौजदारी निज़ाम में बाज़ जराइम, ख़ुसूसन ऐसे मामलात जिनमें मुद्दई को हक़ माफ़ी हासिल हो, वहाँ अदालत इस माफ़ी को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। उन्होंने एक लम्हा तौक़ुफ़ किया और महरिंग की जानिब देखा। ये वाहिद केस था जो चाहते थे कि महरिंग मलिक जीत जाए। योर ऑनर, मुद्दई की जानिब से पेश की गई वीडियो न सिर्फ जज्बाती इजहार है बल्कि बाकायदा कानूनी इरादा भी है।
اس میں نہ کوئی ابہام ہے، نہ کسی دباؤ کا واضح ثبوت، بلکہ اس میں ایک ایسے فرد کی تھکن، ذاتی کرب اور اس کی اخلاقی ترجیحات جھلکتی ہے جو تھک چکا ہے۔ قانون ہمیں یہ حق نہیں دیتا کہ ہم کسی بالغ، ہوش مند اور بااختیار فرد کے اس حق کو محض اس بنیاد پر مسترد کر دے کہ ہمیں اس کا فیصلہ پسند نہیں آیا، کیونکہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم نہ صرف قانون کی حدود سے تجاوز کریں گے بلکہ فرد کی خود مختاری کو بھی مجروح کریں گے۔ میری فاضل وکیل نے یہ موقف پیش کیا کہ معافی انصاف کے مترادف نہیں ہوتی، اور میں اس بات سے جزوی طور پر اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ قانون کا کام اخلاقی کمال کو حاصل کرنا نہیں بلکہ ایک قابل عمل اور متوازن فیصلہ دینا ہوتا ہے، اور اس توازن میں مدعی کے حقوق کو نظر انداز کرنا خود ایک ناانصافی ہے۔ اس کیس میں معافی کسی معمولی پس منظر میں نہیں دی گئی بلکہ ایک ایسی خواہش کی تکمیل ہے جو مقتولہ نے اپنی آخری سانسوں میں ظاہر کی، اور عدالت اس خواہش کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کر سکتی۔ یہ مقدمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انصاف ایک یک رخی تصور نہیں ہے، اس کے کئی پہلو ہیں، اور ان میں سے ایک اہم پہلو مفاہمت ہے، معافی اور آگے بڑھنے کی صلاحیت بھی ہے، اور اگر مدعی نے یہ راستہ اختیار کیا ہے تو عدالت کو کم از کم اسے سنجیدگی سے تسلیم کرنا چاہیے۔ لہٰذا میں عدالت سے یہ استدعا کرتا ہوں کہ مدعی کی جانب سے دی گئی معافی کو قانون کے مطابق مکمل وزن دیا جائے، اور اسی بنیاد پر ایک ایسا فیصلہ صادر کیا جائے جو نہ صرف قانونی تقاضوں سے ہم آہنگ ہو بلکہ اس فرد کے حق انتخاب کا بھی احترام کرے جس نے یہ معافی دی ہے، کیونکہ انصاف صرف سزا دینے کا نام نہیں ہے۔ انہوں نے نہایت وقار سے اپنی بات مکمل کی۔ That the unredeemed must ever pay, thought for help I cry. It is all in vain, for alas I doomed. For eyes I doomed for eye. جج صاحب چند لمحے کچھ لکھتے رہے، پھر اینک کو ذرا سا کر کے گہرا سانس لے کر بولنا شروع کیا۔ یہ عدالت اس مقدمے کے تمام پہلوؤں کا بغور جائزہ لے چکی ہے۔ کئی ماہ پر محیط اس مقدمے کے دوران مختلف شواہد، گواہوں کے بیانات اور قانونی نکات کو تفصیل سے پرکھا گیا ہے۔ یہ عدالت اس حقیقت سے نظریں نہیں چرا سکتی کہ ایک قیمتی انسانی جان ضائع ہوئی ہے، ایک ایسا نقصان جو ناقابل تلافی ہے اور جس کی بازگشت پورے معاشرتی تناظر میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ ان کی آواز میں سنجیدگی سے بھرپور تھی۔ قانون کا بنیادی اصول یہ ہے کہ انصاف صرف کیا ہی نہیں جائے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے، اور اس مقصد کے لیے عدالت کو جذبات سے بالاتر ہو کر شواہد اور قانونی تقاضوں کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے فائل کا ایک صفحہ پلٹا۔ اس مقدمے میں استغاثہ نے اپنی بھرپور کوشش کی، اور عدالت اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ پیش کیے گئے دلائل میں خلوص اور سنجیدگی موجود تھی، بالخصوص جب استغاثہ کی نمائندگی ایک ایسے فرد نے کی جو ذاتی طور پر اس سانحے سے متاثر بھی ہے۔ ان کی نظر ایک لمحے کو محرنگ پر ٹھہری، مگر قانون ذاتی دکھ یا سماجی دباؤ کی بنیاد پر فیصلہ دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ عدالت کے سامنے سب سے اہم نکتہ مقتولہ کے بھائی کی جانب سے پیش کی گئی معافی ہے، جو نہ صرف تحریری صورت میں بلکہ ویڈیو بیان کی شکل میں بھی عدالت کے ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہے۔ عدالت نے اس معافی کو نوعیت، اس کے پس منظر اور اس کے قانونی اثرات کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ یہ معافی واضح، غیر مشروط اور بادی النظر میں کسی جبر یا دباؤ کے بغیر دی گئی معلوم ہوتی ہے۔ قانون کے مطابق ایسے حالات میں عدالت کے پاس یہ اختیار محدود ہو جاتا ہے کہ ملزمان کی سزا برقرار رکھ سکے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض اوقات قانون اور اخلاقیات کے درمیان ایک خلیج محسوس ہوتی ہے، اور عدالت اس خلیج کے وجود سے انکار نہیں کرتی، مگر عدالت کا دائرہ اختیار قانون تک محدود ہے، نہ کہ وہ اخلاقی یا جذباتی فیصلے صادر کرنے پر۔ انہوں نے ایک لمحے کو توقف کیا، جیسے ہر شخص کو یہ الفاظ جذب کرنے کا وقت دے رہے ہوں۔ تاہم عدالت اس حقیقت سے بھی غافل نہیں رہ سکتی کہ اگر کسی قتل کے پس منظر میں غیرت، خاندانی یا ناموس یا سماجی روایت کا عنصر شامل ہو تو معاملہ صرف دو خاندانوں کے درمیان صلح یا معافی تک محدود نہیں رہتا۔ قانون ایسے مقدمات کو محض نجی تنازع نہیں سمجھتا بلکہ انہیں معاشرے کے خلاف جرم تصور کرتا ہے۔ اگر عدالت کے سامنے موجود شواہد، بیانات، حالات اور واقعات اور مقدمے کی مجموعی نوعیت اس طرف اشارہ کرے کہ یہ قتل غیرت کے نام پر کیا گیا، تو پھر ورثہ کی معافی کے باوجود عدالت کے پاس تعزیری سزا دینے کا اختیار برقرار رہتا ہے۔
تمام قانونی نکات، عدالتی نظائر اور شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت اس مقدمے کا حتمی فیصلہ محفوظ کرتی ہے۔ آئندہ سماعت پر عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی تاکہ ایسا فیصلہ دیا جا سکے جو نہ صرف قانون کے مطابق ہو بلکہ انصاف کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہو۔ مہرنگ نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے اندر ایک طویل جنگ ختم ہوئی تھی مگر فتح یا شکست کا کوئی واضح احساس نہیں تھا، بس ایک خلا تھا۔ مائدہ چہرہ دائیں جانب موڑے روتی چلی جا رہی تھی۔ زمرد کے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ "I am paying now the penalty." قانون نے اپنا کام کر دیا۔ مہرنگ اپنی کرسی سے اٹھی۔ اس کے قدموں میں تھکن تھی لیکن وہ خود کو سنبھالنے کی پوری کوشش کر رہی تھی کیونکہ یہ اس کی ورک پلیس تھی۔ اسے یہاں پورے قد سے واپس کھڑے ہونا ہی تھا۔ لوگ آہستہ آہستہ کمرے عدالت سے نکل رہے تھے۔ سرگوشیاں، تبصرے، ہمدردی بھری نظریں، تجسس سب ان کے ارد گرد سے گزر رہے تھے مگر وہ تینوں جیسے ان سب سے کٹی ہوئی تھی۔ وہ مڑی تو زمرد اور مائدہ اس تک آئی اور وہ تینوں گلے مل کر خوب روئی۔ وہ جگہ جہاں انہوں نے انصاف کی تلاش میں سب ایک کر دیا تھا، وہاں انہیں انصاف نہیں مل رہا تھا، صرف ایک معافی کی وجہ سے۔ "اب تم لوگ جاؤ، میں اپنے کام نپٹا کر امّی کے پاس جاؤں گی." مہرنگ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ان دونوں سے کہا۔ مائدہ نے جھک کر اس کے ہاتھ چومے۔ "شکریہ مہرو، زرمینہ کے لیے، ثابت قدم رہنے کے لیے." عذبات میں سر ہلاتے وہ ان دونوں سے گلے ملی۔ دل بھاری، بہت بھاری ہو رہا تھا۔ فیضان سومرو ان کے قریب آ کر رکے۔ ہاتھ میں فائل تھی، چہرے پر سکون تھا لیکن آنکھوں میں ایک نرم سی چمک تھی۔ مہرنگ نے ان دونوں کو چلے جانے کا اشارہ کیا۔ "مبارک ہو ایڈوکیٹ صاحبہ." مہرنگ نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ طنز کر رہے تھے۔ اس کے لبوں پر ایک کڑوی سی مسکراہٹ آئی۔ کس بات کی مبارک سومرو صاحب؟ "اگر تو ہارنے کی مبارکباد دے رہے ہیں تو ابھی کیس کا فیصلہ نہیں آیا." فیضان سومرو نے ہلکا سا سر جھکایا جیسے مسکراہٹ روکی ہو۔ "ارے ابھی آپ کہاں ہاری ہے، بس مقدمہ ختم ہونے کی مبارکباد دے رہا ہوں۔ اگلی پیشی میں فیصلہ اور زرمینہ کیس ہمیشہ کے لیے بند۔ لیکن میری نظر میں آپ ہاری نہیں ہیں." وہ نرمی سے بولے۔ "آپ نے وہ کیا جو ایک وکیل کو کرنا چاہیے تھا، آپ نے پورے خلوص سے کیس لڑا." مہرنگ نے ایک گہرا سانس لیا۔ "اور آخر میں سب کچھ ایک معافی پر ختم ہو جائے گا، اس بارے میں معلوم ہی نہ تھا." وہ کافی غمگین تھی بالاج کے فیصلے پر۔ "کبھی کبھی ہماری دلیلیں بے وقت ہوتی ہے۔ سب سے بڑی دلیل ایک جملہ ہوتا ہے اور آج وہ جملہ بالاج کا تھا، لیکن ہو سکتا ہے جج صاحب تعزیری سزا دے، کون جانے۔ آپ تو خوش ہیں، آپ کی کیس جیتنے کی شرح ہنوز زیادہ ہے اور آپ امرا کے ہر دل عزیز وکیل تھے اور آگے بھی رہیں گے." فیضان سومرو ہنسے جیسے اس کی بات کو انجوائے کیا ہو۔ "بطور وکیل ہاں، میں بہت خوش ہوں۔ اسی خوشی میں رات کو پارٹی بھی کروں گا کہ میں نے آپ جیسی ہونہار وکیل سے کیس جیتا." مہرنگ استہزائیہ ہنسی۔ "لیکن بطور انسان میں خوش نہیں ہوں کیونکہ ہم دونوں جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں جیت کر بھی ہار دی جاتی ہے۔ میں چاہتا تھا اس مقدمے میں سچ کی جیت ہو، یعنی آپ کی دوست کو انصاف ملے." مہرنگ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس کے اندر کی کڑواہٹ میں کمی آئی۔ "آپ اچھے وکیل ہیں." فیضان سومرو نے ہلکا سا قہقہہ لگایا۔ "یہ تعریف ہے یا طنز؟" "دونوں." مہرنگ نے جواب دیا۔ "اور آپ خطرناک وکیل ہیں." انہوں نے کہا۔ "یہ تعریف ہے یا طنز؟" "تعریف، کیونکہ آپ کیس نہیں کہانیاں لڑتی ہیں اور کہانیاں ہمیشہ یاد رہتی ہیں." مہرنگ کے چہرے پر اداسی سی دوڑ گئی۔ "کبھی کبھی کہانیاں جیتنے کے لیے نہیں، صرف سنانے کے لیے ہوتی ہے اور زرمینہ کی کہانی بھی شاید صرف سنانے کے لیے تھی." "بہت ہو گئی کیس کی جیت ہار والی گفتگو، ایک کپ کافی چلیں گی؟" مہرنگ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ "آپ ہر ہاری ہوئی وکیل کو کافی پلاتے ہیں؟ مسز بیگ کو بھی آپ نے ریپ کیس جیتنے کے بعد پلائی تھی." "صرف ان کو کافی پلاتا ہوں جو ہار کر بھی جیتنے جیسی لگتی ہے." "ٹھیک ہے، اگر آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ فیمنسٹ ہیں تو ایک کپ کافی ہو جائے." اس نے ان کی آفر کو رد نہیں کیا۔ وہ ان کے آفس میں بیٹھ کر کوئی نیا کیس حاصل کر سکتی تھی، اسی لیے وہ کبھی فیضان سومرو سے مخالفت کے باوجود بھی دشمنی نہیں کرتی تھی۔ وہ اونچے درجے کے وکیل تھے۔ وکیل ان کی گڈ بکس میں رہنے کے لیے محنت کرتے تھے۔ اسلام آباد، پاکستان۔ دن تسلسل سے ایک کے بعد دیگرے گزرتے رہے یہاں تک کہ امارا کو ہوش آ گیا۔ ہسپتال کا نیم روشن کمرہ مشینوں کی آواز کی وجہ شور زدہ محسوس ہوتا تھا۔ ہر آواز زندگی اور موت کے درمیان معلق تھی۔ امارا بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد اس کی آنکھوں میں وہی گہری سنجیدگی تھی جو کار ٹرک سے لگ جانے سے پہلے تھی، مگر اب اس میں ایک نئی تھکن تھی، دوبارہ زندہ رہ جانے کی تھکن، ایسا بوجھ جو صرف وہی محسوس کر رہی تھی، جبکہ باقی سب شکر کے کلمے پڑھتے نہیں تھک رہے تھے۔ سب آتے، اس سے ملتے، اس کی دلجوئی کرتے، جلد صحتیابی کی دعائیں کرتے، ٹرک ڈرائیور کے خلاف کیس کرنے کا کہتے اور بھی بہت کچھ کہتے، لیکن وہ کسی کی بات ٹھیک سے نہیں سنتی، سمجھتی تھی۔
اس وقت بھی اس کے ایک طرف مائدہ بیٹھی تھی جو اسے بغور دیکھ رہی تھی، اور جیسے ہی ان کی نظریں ملی مائدہ کے لبوں پر ایک زبردستی کی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ نہ جانے کتنی دور سے آتی، لیکن دن میں ایک چکر ضرور لگاتی، اس سے ڈھیر ساری گوسپ کرتی، پرانی نئی باتیں بتاتی اور پھر چلی جاتی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو مائدی؟ زندہ ہوں، وہ ہر روز اسے یہی کہتی جب مائدہ یوں ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھتی رہتی۔ بس دیکھ رہی تھی کہ مس میٹامورفوسس نے زندہ رہنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے، تو اتنی سنجیدہ کیوں رہتی ہے؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ کسی اور دنیا میں نیا فرینڈ سرکل بنا لیا ہے جس کے لیے خودکشی کی کوشش کی جا رہی تھی، اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، لیکن اس کی آواز کے پیچھے چھپی نمی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ امارا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کتنے دن ہو گئے اس ایکسیڈنٹ کو؟ اس نے دوسری جانب اسٹول پر بیٹھی مہرنگ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اپنے لیپ ٹاپ پر تیز تیز کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ وہ بھی گزشتہ کئی دنوں سے اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ وہ زیادہ بات نہ کرتی، لیکن کافی دیر بس پاس رہتی۔ مہرنگ میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ وہ زندہ دل مہرنگ نہیں رہی تھی۔ اتنے کہ ہم سب کی جان نکل گئی تھی، لیکن تمہیں گننے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا ہے مریض کو صرف خوش رکھنے والی معلومات دی جائے، ورنہ تو بہت کچھ ہوا ہے۔ مہرنگ نے مسکرا کر کہا۔ امارا بھی مسکرائی۔ اچھا، کچھ اچھا بتاؤ، کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ اسے مہرنگ کا بولنا پسند آیا۔ بدقسمتی سے تم زندہ ہو اور تمہیں ہمیں دوبارہ برداشت کرنا پڑے گا، اور خوش قسمتی سے بھی تم زندہ ہو کیونکہ ہم تمہیں کھونا نہیں چاہتے تھے۔ امارا، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کچھ دن ریسٹ کرنا ہے، پھر ہم تمہیں باہر لے جائیں گے۔ زمینہ کے کیس کی آخری پیشی پر ہمارے ساتھ چلو گی امارا؟ ہم سب پھر سے پہلے جیسے ہو جائیں گے، جیسے ہمیشہ ہوا کرتے تھے۔ کافی لانگ ڈرائیو، کھانے، فضول گپ شپ۔ امارا نے مہرنگ کو غور سے دیکھا۔ اس کی باتوں میں بناوٹ تھی، تسلسل نہیں تھا، کچھ کھویا ہوا تھا۔ کوشش تھی جیسے وہ کسی سچ کو چھپا رہی ہو۔ ایسی باتیں مائدہ کرتی تھی، اور امارا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں آزاد ہونے والی ہوں؟ کس سے؟ ایک انچاہے رشتے سے۔ امارا نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ اور ایڈوکیٹ صاحبہ وکالت کی پریکٹس سے بریک بھی لے رہی ہے؟ کیوں؟ یہ اچھی خبر تو نہ تھی۔ مبارک ہو، تم دوسری مرتبہ خالہ بننے والی ہو، مائدہ نے کہا تو امارا نے حیرت سے مہرنگ کو دیکھا، اور پھر اس نے اٹھنے کی کوشش کی تاکہ مہرنگ کو گلے لگا سکے، تو مہرنگ خود ہی اٹھ کر اس کے گلے ملی اور لیپ ٹاپ بند کر کے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہاں، تمہیں بھی ٹریٹ چاہیے ہوگی۔ ٹھیک ہو جاؤ تو ان دونوں کی طرح تمہیں بھی کچھ خاص کھلا دوں گی، مہرنگ نے نرمی سے کہا۔ امارا نے ارد گرد کسی کی تلاش میں نگاہیں دوڑائی۔ کوئی اس کے پاس ہوتا تھا جب سو رہی ہوتی یا بے ہوش ہوتی تھی، لیکن آج کوئی نہیں تھا۔ اردشیر کو ڈھونڈ رہی ہو؟ مائدہ نے رازداری سے پوچھا۔ ہاں ہاں، ادھر ہی تھے، ایک دن بھی گھر نہیں گئے۔ دیکھنے اور سننے میں آیا ہے کافی مجنوں ٹائپ بھی لگ رہے ہیں، لیکن جب سے تمہیں ہوش آیا ہے تب سے غائب ہے۔ شاید کسی دربار پر لنگر دے رہے ہوں گے کہ میرا پیا گھر آیا ہو لالنی۔ امارا اس کی بات پر خوفزدہ ہوئی۔ میں زمرد کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ نہیں آئی۔ وہ اکثر یہیں ہوتی تھی رات کو، صبح، سب کے آنے سے پہلے، سب کے جانے کے بعد۔ تمہیں اس کی صحیح حالت بتائے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، باہر ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کا بی پی لو ہو رہا تھا تو موزی لالا اسے چیک اپ کے لیے لے گئے۔ تمہارے ایکسیڈنٹ کا اگر ٹھیک ٹھاک اثر ہوا ہے تو زمرد اور اردشیر بھائی پر ہوا ہے، مائدہ نے اسے بتایا۔ میں تازہ ہوا کھانا چاہتی ہوں، کیا تم کھڑکیاں کھول سکتی ہو؟ اس نے پھر سے اٹھنے کی کوشش کی تو وہ دونوں ایک ساتھ بول پڑی۔ ابھی نہیں۔ کیوں؟ میں بہتر محسوس کر رہی ہوں، مزید اس مریضوں والے بے رونق کمرے میں نہیں رہ سکتی۔ اس نے آہستہ سے چادر کے نیچے سے اپنے پیروں کو حرکت دینے کی کوشش کی، مگر کچھ نہ ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے الجھن ابھری۔ اس نے دوبارہ کوشش کی، مگر نتیجہ وہی تھا۔ اسے اپنی ٹانگیں محسوس نہیں ہو رہی تھی، یوں لگا جیسے اس کے جسم کا وہ حصہ اس سے کٹ چکا ہو۔ مائدی، مہروں، میری مدد کرو، مجھے بیٹھنا ہے۔ مائدہ کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ میرے پاؤں، یوں لگ رہا ہے سو رہے ہیں۔ کمرے میں ایک پل کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ مہرنگ اور مائدہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ابھی تھوڑا وقت لگے گا کیونکہ تمہارا جسم آہستہ آہستہ ریکور کر رہا ہے، مہرنگ نے محتاط انداز میں کہا۔ امارا نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ سچ کیا ہے مہروں؟ ان کا نظر چرانا اسے کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ہم تمہیں ڈرانا نہیں چاہتے، ڈاکٹرز نے پوری کوشش کی۔ امارا کی آنکھیں اب ان دونوں کے درمیان گھوم رہی تھیں جیسے وہ خود جواب تلاش کر رہی ہوں۔ کہہ بھی دو،
کیا ہوا ہے؟ تمہاری ٹانگوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، ابھی وہ کام نہیں کر رہی۔ امارا ساکت ہو گئی، اس کا چہرہ بالکل خالی ہو گیا، نہ آنسو، نہ بے یقینی، نہ چیخ و پکار، بس ایک گہری خاموشی۔ ابھی کام نہیں کر رہی یا کبھی نہیں کریں گی؟ اس نے سوال کیا۔ ہمیں امید ہے تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ مائدہ نے اس کے کندھے پر دباؤ ڈالا۔ تو یہ ہے زندہ رہ جانے کی قیمت؟ اس نے اٹھنے کی کوشش ترک کر دی۔ نہیں، یہ بس ایک نیا آغاز ہے۔ مائدی، مہرو، مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو۔ امارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس مرتبہ اس نے انہیں بہنے دیا۔ ان دونوں کا باہر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پلیز، صرف 5 منٹ، مہرنگ نے کہا اور مائدہ کے ساتھ باہر چلی گئی۔ کمرے میں خاموشی چھائی تو مشینوں کی آواز پہلے سے زیادہ تیز اور بے رحم محسوس ہونے لگی۔ وہ آواز اسے وہ حقیقت یاد دلا رہی تھی جس سے وہ اپنی چند لمحے پہلے ہی واقف ہوئی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کے ذہن نے اس جملے پر یقین کرنا شروع کیا کہ ٹانگیں کام نہیں کر رہی۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹا، مشینوں کی آواز کانوں پر بھاری پڑنے لگی، دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ وہ بستر پر نیم دراز تھی، آنکھیں چھت پر جمی ہوئی تھی، جسے وہاں کوئی جواب لکھا ہو، کوئی ایسا جواب جو اسے سمجھا دے کہ اس نے وہ سب کیوں کیا اور اب اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ دروازہ بند تھا، پردے آدھے گرے ہوئے تھے، زندہ رہ جانا ناممکن لگا۔ اس نے ارد گرد کسی ایسی چیز کی تلاش کی جو اسے نقصان پہنچا سکے۔ اسے ایسا کچھ نہیں ملا تو تھک کر چھت کو گھورنے لگی۔ نہیں امارا، یہ ممکن نہیں، وہ سب جھوٹ تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنی ٹانگوں کی طرف دیکھا، وہ ویسی تھی جیسے ہمیشہ ہوتی تھی مگر پھر بھی نہیں تھی۔ اس نے انگلیاں ہلانے کی کوشش کی، ایک بار، پھر دوسری بار، پھر تھوڑا زور لگا کر، مگر کچھ نہیں بدلا۔ ایک سناٹا، ایک بے حسی، ایک خالی پن، جیسے جسم کا یہ حصہ اس سے تعلق ہی نہ رکھتا ہو۔ اس کے گلے میں کچھ اٹک گیا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش تیز کر دی اور چادر نیچے پھینک دی۔ ان پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا۔ ہلو، ہلو نا پلیز۔ اس نے اپنے ہاتھ ٹانگوں پر مارے جیسے وہ انہیں جگانا چاہتی ہو، جیسے وہ ماننے کو تیار نہ ہو کہ اس کے جسم کا یہ حصہ اب اس کے ساتھ نہیں ہے۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس نے بیٹھنے کی کوشش کی اور وہ کامیاب ہو گئی۔ اگر میں زندہ ہوں تو میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ مجھے اب مرنے کی کوشش نہیں کرنی، وہ خود کو پر امید کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، میں ایک کامل اور مثالی لڑکی ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور پھر وہ چیخنے لگی۔ مائدہ اور مہرنگ گھبرا کر اندر آئی۔ وہ اپنے بال نوچ رہی تھی، اپنے چہرے پر تھپڑ مار رہی تھی۔ امارا پلیز خود کو نقصان نہیں پہنچاؤ۔ مائدہ نے تیزی سے اس کے ہاتھ پکڑے۔ ڈونٹ ٹچ می۔ اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا۔ اس کی آنکھوں میں وحشیانہ سا خوف تھا۔ مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ہاں میری جان، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ مہرنگ نے اس کے بال سلجھائے۔ تم سب کو سب پتہ تھا، تم سب مجھے بیوقوف بنا رہے تھے نا، اسی لیے ہمدردی اور محبت کا دکھاوا کر رہے تھے نا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور اس کے والدین اندر آئے۔ نائلہ نے جیسے ہی اسے اس حالت میں دیکھا، وہ فوراً اس کی طرف لپکی۔ انہیں اس کی دوستوں کا وہاں آنا اور گھنٹوں اس کے پاس بیٹھے رہنا بالکل پسند نہ تھا۔ مگر امارا نے انہیں بھی خود سے دور کر دیا۔ نہیں ہوں میں آپ کی بیٹی، میرے قریب مت آئیں، سب جھوٹ بول رہے ہیں، سب مجھے دیکھ کر ایسے ایکٹ کر رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، میری ٹانگیں کام نہیں کر رہی، آپ سب کو یہ نارمل لگ رہا ہے۔ مجھے کیوں بچایا؟ ہاں، مرنے کیوں نہیں دیا؟ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ حمدان قریشی نے آگے بڑھ کر مضبوطی سے اس کے کندھے تھامے اور اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کے بال سہلانے لگے۔ وہ نرمی سے اسے کچھ سمجھا بھی رہے تھے۔ وہ قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ میں کیسے سنبھلوں ڈیڈی، آپ بتائیں میں کیسے سنبھلوں جب میرا جسم میرا ساتھ چھوڑ گیا ہے، جب میں کبھی چل بھی نہیں سکتی، چل بھی نہیں سکوں گی۔ میں مر رہی تھی تو مجھے کیوں بچایا؟ ڈیڈی میں کیا کروں گی اب؟ ڈیڈی مجھے مرنا ہے۔ وہ روئے چلی جا رہی تھی۔ نائلہ بھی اس کے قریب آئی۔ وہ مسلسل تڑپ رہی تھی۔ میں نہیں رہ سکتی ایسے ممی، میں نہیں جی سکتی اس طرح، یہ زندگی نہیں، سزا ہے۔ ہم ہیں نا تمہارے ساتھ، ہم سب ٹھیک کر لیں گے، علاج ہوگا، وقت لگے گا لیکن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نائلہ رو رہی تھی جب ڈاکٹر اندر آئے اور بیک وقت سب کو ڈپٹا کہ مریض کو اس طرح ٹینشن دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ نرس تیزی سے آگے آئی اور ڈاکٹر کے اشارے پر اس کے بازو میں سکون آور انجیکشن لگا دیا۔ امارا کی چیخیں آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگی، اس کے جسم کی کپکپاہٹ کم ہوئی اور اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں اور پھر وہ دھیرے دھیرے نیم بے ہوشی میں چلی گئی۔ سب اپنی جگہ مغموم ہو گئے۔ امارا نیند میں چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر حمدان قریشی اور نائلہ قریشی کو ساتھ آنے کا کہہ کر باہر چلے گئے اور وہ دونوں ساکت سی وہاں جمی رہ گئی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔